آپ کو خبر دیں کہ بھارتی ریاست منی پور میں جاری نسلی فسادات یورپی پارلیمان نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے اسپیشل کورسپونڈنٹ سلمان آوان سے۔ جی سلمان۔ جی بالکل، بھارت کے لیے بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے۔ اس کو دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک رسوائی اور سستی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم اس وقت فرانس میں موجود ہیں، جہاں پر وہ اسلحے کے بڑے بڑے سودے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، بڑے پیمانے پر اسلحے کے ڈھیر لگاتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یورپی پارلیمان، جو کہ یورپی یونین میں شامل تمام اقوام کی پارلیمان ہے، اس نے جو قرارداد منظور کی ہے 12 جولائی کو، اس نے حقیقی طور پر دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھایا اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ منی پور کی، کیونکہ اس قرارداد جو ہے کہ اگر ہم اس کی بات کریں تو منی پور کے حوالے سے ہے، تو اس قرارداد میں بھارت سے کہا گیا ہے کہ وہ ریاست کی مذہبی اور جو نسلی اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے، کیونکہ منی پور میں اگر آپ تھوڑا سا ان ڈیپتھ اس کو دیکھیں، منی پور میں اس وقت دونوں مسائل ہیں، دو قبائل ہیں جو کہ دو مختلف مذاہب کے اوپر یعنی عیسائیت کے اوپر اور ہندو مت کے اوپر عمل پیرا ہے، اور ان کا نسلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسلیں جو ہیں وہ بھی فرق ہیں، نسلی طور پر بھی وہ دو ڈفرینٹ قبائل ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے بڑی پیچیدہ ہے، اور جو بھارت کا اصل اس وقت پرابلم ہے کہ ہندوتوا کا جو عفریت ہے وہ بھارت کو ایک طرح سے گرفت میں لے چکا ہے، اور جو آر ایس ایس اور بی جے پی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بھارت کو عملاً جو ہے ایک ہندو راشٹر میں کنورٹ کر چکے ہیں، اور جو پارلیمان کی یورپی پارلیمان کی قرارداد سامنے آئی ہے اس کو بھارت کی جانب سے اگرچہ قابل قبول قرار دیا گیا ہے، اس کو مسترد کیا گیا ہے، لیکن جتنی بڑی یہ سفارتی ناکامی ہے، رسوائی ہے، سبکی ہے، اس قسم کا رد عمل جو ہے اس کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے انڈین وزارت خارجہ اس تمام تر معاملے کے اوپر سیخ ماہ ہوئی ہے، یقینی طور پر وہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کو اس قرارداد سے کتنی جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے۔ قرارداد اس لیول کے اوپر منظور ہونا، یورپی پارلیمان کے لیول کے اوپر منظور ہونا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کے اندر اب جو خاص طور پر مذہبی اقلیتوں یا نسلی اقلیتوں کے ساتھ مظالم روا رکھے جا رہے ہیں، دنیا ان سے بے بہرا نہیں ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ بھارت جو ہے کس طرح سے یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس کو ہینڈل کر رہا ہے، کس طرح سے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کو، نسلی اقلیتوں کو ایک ہندو میجورٹی یا ہندو ڈومینیشن کے نیچے جو ہے وہ اس کو لانا چاہتا ہے اور اس کو دبانا چاہتا ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے، یہی وہ خطرہ تھا ہندو ڈومینیشن کا، جس کو ہمارے آباء و اجداد نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھانپتے ہوئے ایک ہندو ڈومینیشن کے خلاف ہی تحریک پاکستان جو ہے وہ چلائی تھی کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، وہ کسی طور پر ہندو ڈومینیشن کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس قرارداد کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جو نسل کشی ہے مذہبی بنیادوں کے اوپر، نسلی بنیادوں کے اوپر منی پور میں، اس میں انڈین گورنمنٹ کو اچھا خاصا کرٹیسائز کیا گیا ہے باضابطہ طور پر بی جے پی سرکار سے کہ وہ منی پور کے اندر مذہبی اقلیتوں کو، لسانی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے، کیونکہ اور یہ بھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت ایک سوچے سمجھے آرگنائزڈ منصوبے کے تحت جو ہے یا حکومتی سرپرستی میں قوم پرست بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جو اس وقت اور یہی وجہ ہے کہ جو منی پور ہے اس کے اندر صورتحال کسی طور پر قابو آتی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو بی جے پی حکومت خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی سلمان ساتھی موجود رہیے گا، سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اس صورتحال پر ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے خلاف بھارت کی جانب سے سیخ پا ہوتا ہوا رد عمل سامنے آ رہا ہے، بھارت نے اس پر شور کافی مچایا ہے، لیکن جو صورتحال ہے بھارت کے اندر کی وہ کنٹرول میں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بہت شکریہ۔ جی یقیناً یہ ایک کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے عالمی سطح پہ بھی اور سفارتی سطح پہ بالخصوص۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو تیسری بڑی ریلیجس آبادی ہے وہ عیسائی ہے، تقریباً 2.60 کروڑ عیسائی ہندوستان میں بستے ہیں مختلف ریاستوں میں، اور منی پور میں تقریباً 42% عیسائی آبادی ہے۔ اور جس طرح بھی آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر تقریباً 250 سے زیادہ جو عیسائی عبادت گاہیں اور چرچز ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ تو یقیناً آپ دیکھیں کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ مغربی یورپ جس میں اوبیسلی عیسائی آبادی کی میجورٹی ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اور تشویش کا مقام ہے، کیونکہ یہ 27 ممالک کی نمائندگی ہے یورپین پارلیمنٹ میں۔ تو جب تقریباً 80% رائے سے یہ قرارداد پاس کی جاتی ہے، جس میں
انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے بی جے پی کی قیادت اور مودی سرکار کی، جو اقلیتوں کی جانب بالعموم اور عیسائیوں کی جانب بالخصوص جو طرز عمل وہ دکھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سفارتی طور پہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، اور بتدریج عالمی برادری اور عالمی جو سیاست کے اہم ترین ایوان ہیں ان کو ادراک ہو رہا ہے بھارت کی حقیقت کا، اور داخلی سطح پر جو ان کی انتہا پسندانہ سوچ ہے اور پالیسیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا دفاعی تعاون ہے اور چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے ان سے جو توقعات ہیں، یا ان کو ایک عالمی طاقت بنانے میں اقوام متحدہ میں پرماننٹ ممبرشپ دینے کے حوالے سے جو سپورٹ ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ریویو کریں گے، اور گریجولی جو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کی جو اصلیت ہے اس کو سمجھیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے دفاعی تعاون میں، اپنے تصویراتی تعاون میں، اور جو اپنا الائنس بلڈنگ ہے اس میں بھی وہ ایک کورس کریکشن کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے سفارتی کامیابی بھی ہے، اور مسلم امہ اور دیگر ممالک بھی جو ہے وہ بھارت کو جو امن پسندی کے حوالے سے جو ان کے حقائق ہیں وہ عالمی ایوانوں میں بتا رہے ہیں، اور ہمارے میڈیا، ہمارے تھنک ٹینکس، ہمارے اسکالرس کا بھی یہ کام ہے کہ ان حقائق کو سفارتی سطح پہ تو یہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اپنے پروگرامز کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اور اپنی ریسرچ کے ذریعے دنیا کے سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ نے ہم سے بات کی، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود تھے نمائندہ خصوصی سلمان امان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں۔ اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا، آئے گا، کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی، کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا، ہے وقت گزر، امید کے چراغ جلتے رہیں گے، مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی، فیصلے کی گھڑی، پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا، بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز، پڑیں گے کٹھن فیصلے، بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ۔ دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔